السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ حاضر خدمت درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 105 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ پچھلی آیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا، جنہیں فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ابتدائی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور ساتھ فرمایا کہ میں حق اور سچ کی بات کروں گا، اللہ کا پیغام تم تک پہنچاؤں گا، اور یہی طریقہ سب انبیاء اور رسل کا ہے کہ حق اور سچ کے علاوہ وہ کچھ نہیں کہتے۔ تو فرمایا حقیق علی اللہ اقول، میں اس پر قائم ہوں کہ حق کے سوا کوئی بات نہیں کروں، علی اللہ اللہ پر، الا الحق سچی بات، یعنی میں حق کے علاوہ، سچ کے علاوہ اللہ کی کوئی بات اللہ پر نہیں تھوپوں گا، کوئی بات اللہ کی طرف منسوب نہیں کروں گا۔ فرعون کے لیے موسیٰ جو ہے کوئی اجنبی نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی شاہی محل میں پلے بڑھے تھے۔ اس وقت جو فرعون برسر اقتدار تھا، جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام اپنا پیغام لے کر گئے، وہ وہاں جو ہے حضرت موسیٰ کو اپنے ایک بیٹے کی حیثیت ملی ہوئی تھی، یعنی وہ صندوق جس میں موسیٰ کی ماں نے اس کو ڈال کر دریا نیل میں بہا دیا تھا، وہ فرعون کے محل کے پاس ساحل پر آ لگا۔ محل کے ملازمین نے اس کو اٹھا کر محل میں لے آئے۔ فرعون کو پتہ چلا کہ یہ اسرائیلی بچہ ہے، تو اس نے اسے قتل کرنا چاہا، مگر اس کی بیوی رکاوٹ بن گئی۔ تو اس نے کہا ہمارا بیٹا نہیں ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ ہماری شاید آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ سورۃ القصص میں فرمایا قرۃ عین لی ولک، یعنی اس کی بیوی نے کہا۔ تو ان کے ہاں چونکہ اولاد نہیں تھی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو ایک بیٹے کی شکل میں مل گیا، بیٹا بنا لیا۔ بعد میں ان کے ہاں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا۔ تو حضرت موسیٰ اور فرعون کا جو بیٹا تھا وہ تقریباً ہم عمر تھے، اور وہ دونوں اکٹھے محل میں بڑے پڑے تھے، یعنی وہ دونوں کو ایک حقیقی بھائیوں جیسی ان کے آپس میں محبت تھی، اور یہی بھائی اس وقت برسر اقتدار تھا، تو اس لیے موسیٰ نے بلا جھجک اس سے بات کی۔ تو بعد میں یعنی جب یہ برسر والد فوت ہو گیا، برسر اقتدار آ گیا، تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کچھ برس پہلے اپنے شاہی مال چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے تھے۔ یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ۔ پھر مدین سے واپس آ رہے تھے کہ آپ کو نبوت ملی، پچھلے سبق میں یہ آپ بتا چکا ہوں۔ شعیب علیہ السلام کے پاس کچھ دیر رہے، پھر واپس آئے، یعنی ان کے ہاں ان سے ایک نادانستہ طور پر ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا۔ تو اس سارے پس منظر میں یعنی فرعون کے ساتھ آپ کا بات کرنے کا جو ایک انداز تھا، ایک عام آدمی جیسا نہیں تھا، بڑے باز بے باک انہوں نے طریقے سے فرعون کو مخاطب کیا، کہ وہ یہ دونوں ایک بھائی کی حیثیت رکھتے تھے دوسرے کے لیے۔ تو فرمایا قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس بینہ، نشانی اپنے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، پر بھیج دے میرے ساتھ یعنی بنی اسرائیل جو ہے میری قوم ہے، اس کو آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دے۔ یہ 400 سال قبل یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اور یا والدین کو مصر میں بلایا تھا۔ وہ یہاں آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو اس کی اولاد تھی، وہ یہاں فلسطین میں آ کر، فلسطین تھے یا مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ تو اس وقت یہاں عربی النسل حکومت تھی۔ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اس خاندان کو بڑا احترام ملا، اس قوم کو۔
تو انہوں نے کافی عیش و عشرت بھی کی ان کی یعنی حکومت میں، اور پھر بعد میں یہاں قبطی قوم جو ہے اس کو حکومت مل گئی، انہوں نے حکومت لے لی یہ لوگ۔ یہ اور ایک واقعہ ہے کہ کس طرح یہ حکومت ملی۔ بہرحال یہ قبطیوں کی حکومت آ گئی، یہ لوگ مصر کے باشندے تھے، تو بنی اسرائیل کے لیے یہ تبدیلی جو ہے بڑی مشکل ثابت ہوئی، یا کہہ لیں کہ منحوس ثابت ہوئی۔ قبطی حکومت کے زیر اطاعت آ گئے، چونکہ یہ باہر سے آئے تھے تو یہ ان کی ظلم و ستم کا نشانہ بنے، یہ ان کو اپنا غلام سمجھنے لگے۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ یعنی فرعون کا دور آیا، تو یہ لوگ سارے جو ہیں یہ اس بنی اسرائیل قوم کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تاکہ وہ اپنی بنی اسرائیل قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر واپس فلسطین لے جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے فرعون سے جو مطالبہ کیا وہ یہی تھا کہ میری قوم جو ہے اس کو بنی اسرائیل کی جو قوم ہے انہیں میرے ساتھ بھیج دو، تاکہ وہ ایسی جگہ میں انہیں یعنی فلسطین لے جاؤں، وہ اپنے رب کی پوری آزادی کے ساتھ اپنے حقیقی رب کی عبادت کر سکیں، کیونکہ اس وقت ان حالات میں بنی اسرائیل کا فرعون کے علاقے میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا ناممکن ہو گیا تھا، کیونکہ فرعون نے تو خود خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور ظلم و جبر سے عوام سے اپنے رب ہونے کا بھی اقرار کرواتا۔ ایسے میں بنی اسرائیل کو وہاں سے نجات دلا کر واپس فلسطین لے جانا ناگزیر تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہتے ہیں نا کہ جب کوئی فرعون پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے کوئی موسیٰ بھیج دیتے ہیں، تو ایسے ہی اس قوم کو جب ظلم و ستم سے وہ بیچارے انتہائی تنگ آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات کے لیے موسیٰ کو نجات دہندہ بنا کر بھیجا، اور پھر موسیٰ نے آ کر فرعون سے بات کی، اور پھر یہ آگے اس کا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اس اسباق سے جڑے رہیے تاکہ آنے والی سارے سبق باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کمی بیشی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اگر اس کے اندر میرے ساتھ کوئی بھول چوک ہو جائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے۔ اللہ حق اور سچ اور صحیح بات بیان کرنے کی توفیق دے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔